السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پھر ایک مرتبہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل رحمان ZIYA آفیشیل پر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موضوع کا انتخاب کیسے کریں، یعنی عنوان کا انتخاب کیسے کریں۔ جمعہ میں بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ہم عنوان کا انتخاب کیسے کریں۔ تو آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو رحمان ZIYA آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جمعہ میں بیان کرنے کے لیے یا کسی جلسے پروگرام میں بیان کرنے کے لیے ہم عنوان کا انتخاب کیسے کریں۔ خاص طور پر یہ پریشانی ہمارے نئے مقررین حضرات، نئے خطیب حضرات کو پیش آتی ہے جو ابھی مسجد کے اندر جمعہ میں بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ تو ان کے سامنے اس قدر پریشانی آتی ہے۔ ویڈیو لمبا کیے بغیر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کس عنوان پر بیان کریں، کس عنوان پر خطبہ دیں۔ عنوان ایسا ہو کہ ہم کو آسانی بھی ہو اور سامعین کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو۔ تو میں زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے ایک لفظ میں آپ کو بیان کر دوں۔ تو دیکھیے، ہمیشہ آپ حالات حاضرہ کے مطابق بالکل آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے۔ حالات جو اس وقت آپ کے ملک کے ہیں، حالات جو اس وقت آپ کے گاؤں کے ہیں، اور حالات جو اس وقت آپ کے محلے کے ہیں، اور سارے لوگوں کے جو حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ کا عنوان، آپ کا موضوع، آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے۔ یہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ذہن سے یہ بات ٹکراتی ہے جب آپ حالات حاضرہ کے مطابق کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ہر آدمی کو لگتا ہے کہ ہمارے من کی بات ہو رہی ہے، اور ہر آدمی اور ہر سامعین اس کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات تو ہمارے من کی ہو رہی ہے، ہماری دل کی ہو رہی ہے، ہمارے سوچ کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے، تو ہر آدمی سننا چاہتا ہے۔ تو ایک بات تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب بھی کوئی عنوان کا انتخاب کریں تو وہ بالکل حالات حاضرہ سے ہو۔ حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس وقت کس عنوان کا انتخاب کریں۔ حالات حاضرہ کیا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے، تو اس کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو اس سلسلے میں موبائل پر جو پروگرام آتے ہیں، جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، نیوز پیپر میں جو چینل چل رہے ہیں، جو چیزیں دکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر ملک کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو اخبار، ہندی اخبار کو دیکھیں گے آپ تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ملک کے حالات نظر آ جاتے ہیں، تحریر کی شکل میں ہو یا سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر حالات کو بیان کیے جاتے ہیں، پروگرام چلتا ہے، نیوز اور اخبارات کے ذریعے جو چیز شائع ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ سوشل میڈیا اس کے اندر نیوز میں بتائی جاتی ہے، اس کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات، شہر کے حالات کیا ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی موضوع کا انتخاب کرنا چاہیں تو آپ ایک مرتبہ کم از کم علماء کرام کی تقریر اور تحریر کو ایک مرتبہ سنیں اور پڑھیں، اس سے بھی آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ علماء کرام کس موضوع پر بیان کر رہے ہیں، علماء کرام کس موضوع پر تحریر لکھ رہے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے، کس چیز کو وہ اپنے ٹاپک میں، اپنے بیان میں استعمال کر رہے ہیں، کس چیز کو عنوان بنا رہے ہیں، تو اسی طرح سے آپ ان کو بھی دیکھ کر کے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اور آسانی سے عنوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین طریقہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بتایا، جس سے انشاءاللہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی اور آپ جمعہ میں ایک اچھی تقریر کر سکتے ہیں، عنوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک رہی۔ اسی طرح کا کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، تو انشاءاللہ آئندہ اس پر کلام کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔